ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام نے پڑھی، اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم 6 چیزوں کی گارنٹی اپنے آپ کے بارے میں ہمیں دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو تو سچ بولو، یہ گارنٹی دے دو۔ واوفوا اذا وعدتم، جب کوئی وعدہ کرو گے تو پورا کرو گے۔ وادوا الامانۃ اذا اؤتمنتم، اور جب تمہارے ذمے کسی کی یا لوگوں کی کسی بھی طرح کی امانتیں ہوں گی تو تم ان امانتوں کو ان لوگوں کو ادا کرو گے، ان لوگوں کو دو گے۔ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی فرنٹ پارٹ اور بیک پارٹ کی حفاظت کرو گے۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے۔ وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھ روکے رکھو گے، ناجائز تصرف کسی بھی طرح کا ان ہاتھوں سے نہیں کرو گے، چاہے جس طرح کا ہو۔ جو ہمارا مینول ہم سے کہتا ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، ان ہدایات انسٹرکشنز سے ہٹ کر ہاتھوں کو استعمال نہیں کرو گے، آنکھوں کو استعمال نہیں کرو گے، شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرو گے، خیانت نہیں کرو گے، وعدہ خلافی نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں ہم خود دیکھیں اور پھر طے کریں۔ شیطان اگر کہتا ہے کہ دنیا تو ایسی ہے، ایک اکیلے ہم سے کیا ہوگا، اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا۔ ہاں، تو چنا بھلے نہ بھاڑ پھوڑ سکے، لیکن انسان اگر شروعات کرے تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، پھر گنتی جیسے بڑھتی جاتی ہے اپنے نمبروں میں، اسی طرح انسان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے اکیلے ہی چلے تھے ہم جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پھر یہ ہوتا ہے، کوئی بھی گنتی لے لیں، ان میں سے 20 لوگ ہیں، سب کے سب انکمپلیٹ ہیں، ادھورے ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ ایک ان میں سے مکمل ہو گیا، اب 19 بچے، ایک اور مکمل ہو گیا پہلے کو دیکھ کر، اب 18 بچے۔ ایسے ہی تو ہوا تھا، خود دین اسلام پہلے دن سے، پہلے نبی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح تو پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ندا لگائی، صدا لگائی، آواز لگائی، تو کوئی ایک تھا سب سے پہلا جس نے اسلام قبول کیا، کوئی ایک تھی سب سے پہلے عورتوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، کوئی ایک تھے بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور نہایت چہیتے آپ کے، نہایت برگزیدہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی تو 3 تھے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھا اور شروع ہوا۔ تو ہم اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں، ہماری نیت سچی ہے تو جب لوگ ہمیں کرتا دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کریں گے، قبولیت پیدا کریں گے، اور پھر گنتی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے صبح ہوتی ہے، جیسے شام ہوتی ہے، رات چھائی ہوتی ہے، پو پھوٹتی ہے یا پھٹتی ہے، پھر ہم دیکھیں کہ ایک دم سے سارے آسمان پر سفیدی پھیل جاتی ہے یا کسی ایک سرے سے شروع ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتی ہے آگے۔ شام بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے، دھیرے 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 دھیرے، لیکن اجالا ہم ایک دم سے شام کی صورت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس طرح نہیں دیکھتے کہ کسی حصے میں ابھی رات ہو گئی اور کسی حصے میں ابھی دن ہے۔ اپنے اعتبار سے ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن صبح ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ سارے ہم جہاں کھڑے ہیں اور جہاں تک دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سب طرف اندھیرا ہوتا ہے اور ایک طرف سے روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب شام آتی ہے تو اکٹھا آتی ہے، ہمارے ماحول کو ہم جہاں جہاں تک دیکھ سکتے ہیں اس پورے ماحول کو ایک ساتھ اندھیرے میں
لیتی ہے اور جگڑتی ہے۔ تو یہ ہے خیر اور شر کا فرق۔ خیر دھیرے دھیرے کر کے آتا ہے اور شر ایک دم سے آتا ہے۔ کوئی چیز بنتی ہے مرحلے وار بنتی ہے، لیکن تباہ ہوتی ہے تو ایک دم سے تباہ ہو جاتی ہے پل بھر میں، منٹوں میں۔ بننے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیسے کیسے مرحلے سے گزرتی ہے چیز، لیکن آپ ہاتھ سے چھوڑ دیجئے چھن سے ختم۔ آپ ڈائنامائٹ لگا دیجئے، آپ کا بنا بنایا گھر ختم۔ تو یہ ہے، تو ہمارا آپ کا سب کا کام ہے اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، کرنا شروع کریں کہنے کے بجائے۔ جب لوگ ہمیں کرتا دیکھیں گے تو وہ خود سمجھ جائیں گے، اور پھر وہ ہو سکتا ہے ہمیں بتائے بنا جو کچھ ہم کر رہے وہی وہ کرنا شروع کر دیں، اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، پھر مشعلیں جلنا شروع ہو جائیں، اور لوگ آ کر لوگ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے لو سے لو لگانا اور جلانا شروع کر دیں، اور پھر ہو یہ کہ لوگ آتے جائیں اور کارواں بنتا چلا جائے۔ ایسی ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ اس ٹکڑے اور جملے کی روشنی میں آج کی انسانی زندگی کو آپ چیک کرنے چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے اس جملے کے اندر انسانی زندگی کو دیکھنا شروع کریں تو گھنٹوں کی گفتگو بھی ناکافی ہے، گھنٹوں کی گفتگو۔ اسی لیے جھوٹے ہنس رہے ہیں، سچے رو رہے ہیں، سچے دھکا کھا رہے ہیں، جھوٹے راج کر رہے ہیں۔ جہل ہنس رہا ہے علم پر، اور علم کونے میں سمٹتا چلا جا رہا ہے، جہل پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے دور۔ ایسے دور میں جو جہاں پر جس جگہ پر جیسے بھی اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی، حق کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا یا اس کے نبی کا حکم ہوگا، تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں اپنی ذات کی حد تک، اپنے گھر کے اندر سمجھ بوجھ کا استعمال کر کے، رویے میں لچک پیدا کر کے، افہام و تفہیم، موٹیویشن، سمجھانے بجھانے کے ہتھیار استعمال کر کے، زور زبردستی اور زیادتی سے بچ کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں سے تو یہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ سچ بولیں، دوسرے ہماری امانت ہمیں ادا کر دیں، دوسرے جو وعدہ کیا ہے پورا کر دیں، وہ سب کچھ کر دیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی دوسروں میں ہم بھی شامل ہیں۔ آج ہمارا سابقہ ہے دوسروں سے، کل کسی دوسرے کا پالا ہم سے پڑے گا تو اس وقت وہی امید وہ ہم سے رکھے گا۔ اگر یہ ذہن میں رہے تو پھر ہمارے لیے پہل کرنا، ہمارے لیے صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کر شروعات کرنا آسان ہو جائے، آسان ہو جائے، بے حد آسان ہو جائے۔ ہم اپنا حق ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تو تاکید فرمائی تھی رخصت ہونے سے پہلے کہ ان قریب تم میرے بعد خود غرضیاں دیکھو گے، تم دیکھو گے کہ تمہارے اوپر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، لیکن تم اپنا حق لینے میں نہ لگ جانا، ہم سے حوض کوثر پر آ کر ملنا۔ بس اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔